بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم کسی ایسی بات کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے. مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں اور ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جاویں ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں. اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندھے ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ دے دو. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھنے والا، جاننے والا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اصل میں اس کا ایک شان نزول ہے. جب شان نزول ہم پس منظر کو سمجھیں گے تو اس آیت کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا. دراصل اس آیت کے اس سورہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر بھی خاص طور پر عورتوں اور مردوں کے جو میراث کے حصے تھے وہ بیان کیے گئے کہ اگر برابر کے میت سے تعلق اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی یا ایک مرد اور ایک عورت کا برابر کا تعلق ہے تو اس کا جو وراثت میں حصہ ہوگا وہ لڑکے کو یعنی مرد کو دوگنا ملے گا اور عورت کو اس کا آدھا ملے گا. مثال کے طور پر اگر بھائی بہن ہے تو اور دونوں وارث بن رہے ہیں تو عام حالات میں یہی ہے کہ بہن کو آدھا ملے گا اور اس کا دوگنا بھائی کو ملے گا. اسی طریقے سے اگر بیٹا ہے بیٹی ہے دونوں ہے اور دونوں وارث ہیں تو ایسی صورت میں بیٹا کو دوگنا ملے گا اور اس کا آدھا ایک حصہ بیٹی کو ملے گا. یہ اور اس طریقے سے جو احکام تھے، اسی طریقے سے جہاد وغیرہ میں جو حکم ہے جہاد وغیرہ میں جانے کا، لڑائی وغیرہ کا، تو وہ مردوں کے لیے ہے. اسی طریقے سے شہادت یعنی گواہی میں بھی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی. تو اس طرح کے احکام کو بہت سارے صحابیات یعنی بہت سارے اللہ کے رسول کے زمانے کی جو خواتین تھیں جو بہت زیادہ مطلب اللہ اور اس کے رسول کی توجہات کو چاہتی تھی اور اللہ کی خوشنودی کو چاہتی تھی، تو اس طرح کے احکام کو سن کر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے تو ہمیں بھی جو ہے سب کچھ میں زیادہ سے زیادہ سب کچھ ملتا، وراثت میں دوگنا ملتا، شہادت میں ہمارے جو ہے ہمارا ڈبل ایک مرد کے برابر ہماری شہادت ہوتی، آدھی شہادت نہ ہوتی. تو اس طریقے سے احکام کو سن کر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ثواب کما سکتے تھے مرد بن کر اگر مرد ہوتے. یہ تمنا کرتے تھے، وہ کرتی تھی خواتین. تو اسی طرح کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فضیلت اور کمال کچھ وہ ہے جو غیر اختیاری ہے، یعنی انسان اس کو اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے اپنی تقسیم کے مصلحت کے پیش نظر کسی کو دے رکھا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کا مرد ہونا یا اسی طریقے سے کسی کا اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونا، حکومت والے خاندان میں بادشاہوں کے یہاں پیدا ہونا، بادشاہ کے خاندان سے ہونا، یا اسی طریقے سے کسی کا سید ہونا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اختیار سے باہر کی چیزیں غیر اختیاری ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں، کچھ فضائل اور کمالات وہ ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں. مثال کے طور پر نیک ہونا
اللہ کا خاص بندہ ہونا، بزرگ ہونا، علم والا ہونا، فضیلت والا ہونا، تقوی والا ہونا، اعلیٰ اخلاق کا بلند والا ہونا، یہ سب چیزیں ایسی جو انسان کسب سے یعنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو جو پہلی قسم ہے یعنی غیر اختیاری فضائل و کمالات، اس آیت کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی تمنا مت کرو جو کمالات اور جو فضائل غیر اختیاری ہیں، ان چیزوں کی تمنا مت کرو، کیونکہ اس کی تمنا کرنے سے حاصل تو کچھ نہیں ہوگا، نقصان یہ ہوگا کہ بلا وجہ اپنا سکون برباد کرے آدمی۔ اسی طریقے سے جب وہ حاصل نہیں ہوگا تو یہ خواہش اور یہ تمنا بڑھ کر حسد میں تبدیل ہو جائے گی، اور حسد کا مطلب یہ ہوا کہ پھر انسان اس کی بدخواہی چاہے گا، برا چاہے گا اس کا، اور موقع لگے گا تو نقصان بھی پہنچائے گا، اور یہی حسد پھر نفرت میں بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز سے منع کیا، اس کی جڑ کو ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی خوبصورت ہے، ناک نقشہ بہت اچھا ہے، وہ اسی طرح پیدا ہوا ہے، غیر اختیاری ہے، تو اب اس میں تمنا کرنے کی ضرورت نہیں کاش کہ ہم بھی اتنے خوبصورت ہوتے۔ اس کے لیے جو ہے دم گھٹنے کی اپنے آپ کو اس کے لیے گھٹ گھٹ کر جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سید خاندان سے ہے، اب تمنا کر رہا ہے کہ ہم بھی سید خاندان سے ہوتے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شہزادہ ہے، اب یہ بھی تمنا کر رہا ہے، اسی میں جو ہے دن رات اسی سوچ اور فکر میں رہتا ہے کاش کہ ہم بھی شہزادے ہوتے۔ تو ظاہر سی بات ہے پوری زندگی تمنا کرتے رہیے، کچھ حاصل نہیں نکلے گا، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ البتہ جو دوسری قسم کے جو فضائل کمالات ہیں، یعنی جو انسان محنت سے حاصل کر سکتا ہے، علم، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خاص بندہ ہونا، اپنے اعلیٰ اخلاق والا ہونا، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان جو ہے محنت سے حاصل کر سکتا ہے، اور شریعت میں قرآن و احادیث میں ان چیزوں کو کی خواہش کرنے کی تاکید بھی آئی ہے اور پسندیدہ بھی ہے۔ اگر ہم نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر دوسرے سے کا حصہ لیں، دوسرے کے مقابلے میں بڑھنے کی کوشش کریں، تو یہ شریعت میں مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو غیر اختیاری ہیں، ان چیزوں کی خواہش اور تمنا کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جو چیزیں کسبی ہیں، جو چیزیں انسان محنت سے حاصل کر سکتا ہے، خاص طور پر دینی کمالات، دینی فضائل، تقوی، طہارت، دینداری، خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو اللہ رب العزت کی جانب سے حکم دیا گیا کہ ان میں آدمی تنافس کرے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اس میں تمنا کرے کہ ہم کسی سے بڑھ جائیں، بلکہ کوشش کریں۔ خود اس آیت کے اندر بھی فرمایا، آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، کہ اعمال ایسی چیزیں ہیں، نیک اعمال، کہ جس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں اعلیٰ خاندان اور نیچے خاندان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک جو سماج میں نیچے، اللہ کے یہاں سب برابر ہے، سماج میں جو سمجھا جاتا ہے تھوڑا نیچے خاندان کا، وہ شخص بھی اعمال کر کے، اچھے کام کر کے، وہ اعلیٰ خاندان کے جو شہزادے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اسلام کے اصول ایسے ہیں کہ ایسے دنیاوی لحاظ سے بھی، دنیا کے اندر بھی ان کا مقام آگے ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس طریقے کے اپنائیں۔ مثال کے طور پر وہ علم کو اپنا لیا، فضل و کمال کو اپنا لیا، تقوی و طہارت کو اپنا لیا۔ آج بزرگان دین ہیں یا بڑے بڑے اللہ رب العزت نے جن سے کام لیے ہیں، ہم ان کے بارے میں صرف اتنا جانتے کہ بہت اللہ والے ہیں، ان سے بڑا کام لیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سے جو ہماری دینی رہنمائی ہوگی، بس اتنا ہی جانتے ہیں، اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے جگہ ہے، ہم یہ نہیں جانتے کون سی ذات برادری کا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں کسب کی ہیں،
جو چیزیں محنت کی ہیں ان میں محنت کرنی چاہیے، اور جو چیزیں یوں ہی اللہ رب العزت نے اپنے مصلحت سے دے دیا ہے کسی کو، اس کی تمنا میں کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کا حاصل یہی ہے۔ اور تم کسی ایسے امر کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ رب العزت نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی ہے۔ البتہ اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ملے گا اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ملے گا۔ البتہ ایک اور تاکید کیا ہے کہ تم جس حالت میں بھی ہو اس میں اللہ کا فضل مانگو، واسأل اللہ من فضلہ، اللہ کا فضل مانگو۔ غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اس میں بھی اللہ کا فضل مانگو۔ ہو سکتا ہے کہ مالدار ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہوتے، اور بہت اگر اللہ رب العزت نے بہت اچھی شکل و صورت نہیں دی ہے تو اس میں بھی اللہ کا فضل مانگو۔ ہو سکتا ہے خوبصورت بناتے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت ساری آزمائشیں ہوتی جس میں ہم نہیں کر سکتے، اتر سکتے اور گناہگار ہو جاتے۔ تو اس لیے اصل یہ ہے کہ جس حالت میں رہے اس میں اللہ کا فضل مانگے، اور جو چیزیں اختیار میں نہیں ہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ یہی حال ہے دنیاوی معاملات میں مال و اسباب کے حوالے سے، کہ ہم محنت و مشقت کے بعد ہم کو جو کچھ مل جائے ہم اس پر صبر اور قناعت اختیار کر لیں، اور جو حاصل نہیں ہو پا رہا ہے اور دوسرے کو دیکھ رہے ہیں بہت اعلیٰ پیمانے پر جا رہا ہے پیسے کے لحاظ سے، مال و اسباب کے لحاظ سے، تو اس کے کڑھن میں اور اس کے چبھن میں اور اس کے فکر میں اپنی زندگی کو نہیں بھلانا چاہیے۔ وہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ہماری تقسیم اتنی ہے کہ محنت کرنے کے بعد جتنا مل گیا وہ ہماری تقسیم، ہمارے حصے کی چیز ہے۔ جو ہمارے حصے کی چیز جو نہیں ملا وہ ہمارے حصے کی چیز نہیں، اس لیے اس کے چکر میں بھی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اگر فکر جب زیادہ بڑھے گی تو انسان کیا کرے گا؟ جب بہت زیادہ فکر ستائے گی، کسی کے مال بڑھ جانے کی فکر، تو ایسی صورت میں انسان اس کے برابر ہونے کے لیے چوری کرنا شروع کر دے گا، ڈاکہ زنی شروع کر دے گا، ہیکر بن جائے گا، فرضی کال کر کے جو دوسرے کے اکاؤنٹ خالی کرنا شروع کر دے گا، قتل و غارت گری بڑھے گی، حسد کرنا شروع کر دے گا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی جو محبت ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو انسان کو رشوت پر، سود پر، قتل و غارت گری پر، زیادہ تر فسادات جو دنیا میں ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا مال و اسباب کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے بھی فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ رب العزت نے جو تمہارے مقدر کر رکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ۔ بے نیاز ہو جاؤ گے، مالدار بھی لوگ کرتے اس کا ترجمہ، لیکن بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ دل بھرا ہوا رہے گا۔ ایک فقیر اور ایک مالدار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مالدار تو وہ ہے حقیقت میں جس کا دل مالدار ہو، جو پیسہ آنے کے بعد بے فکر ہو جائے، لیکن اگر وہ پیسہ بڑھنے کے بعد اور ہوس بڑھ جائے تو وہ مالدار کہاں ہے؟ تو اگر ہماری یہ سوچ ہو جائے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے ہماری محنت کے بعد، محنت کرنے کو کہا ہے، محنت تو کرنا ہے، محنت کرنے کے بعد جو کچھ حاصل ہو جائے اگر ہم اس پر راضی ہو جائیں گے تو ہمارا دل بھی بے نیاز ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ تو بہرحال خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جو نیک کام ہے اس میں آگے بڑھے آدمی، اس میں دوسرے کو دیکھے، اور دوسرے کہا گیا ہے، اسی وجہ سے تو نیک لوگوں کے، بزرگان دین کے، اللہ کے نیک بندوں کے احوال اور اقوال اور ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تاکہ ہم ان کے احوال کو سن کر جو ہے ہم اپنی زندگی کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں اور دین کے کاموں میں آگے بڑھیں، اس لیے تو بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے اندر یہی ہے کہ محنت کرنے کے بعد جتنا مل گیا اس پر صبر کرے، قناعت کرے۔ یہ تصوف کا ایک جو ہے شعبہ ہے، قناعت، یعنی اس پر بھی ایک محنت ہوتی ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو غیر اختیاری ہیں، جیسے ہم نے بتایا حسین و جمیل ہونا کسی کا، یا کسی کا مرد ہو جانا، یا کسی کا اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو جانا، یا کسی کا جو ہے اعلیٰ عہدے والے خاندان میں پیدا ہو جانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے انسان کو کڑھنا نہیں چاہیے، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جس حال میں ہے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، جو احکام اللہ کی جانب سے عائد ہوئے ہیں اس کو بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن رشتہ داروں کے
جو والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر مر جاتے ہیں ان کے رشتہ داروں میں سے جس کو کتنا ملے گا وہ سب اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے، پورے تفصیلات کے ساتھ آ چکا ہے۔ ایک اس میں اگلا بیان کیا کہ ایک ہوتا تھا اس زمانے میں مولا الموالا، یعنی جب اسلام شروع آیا تھا تو اس وقت ایک حالات کے پیش نظر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک حکم آیا تھا مولا الموالات کا۔ موالات کا حکم کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں یہ چلتا تھا کہ ایک آدمی دوسری جگہ سے آتا تھا، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، تو وہ یہاں آنے کے بعد کسی دوسرے سے، کسی بھی آدمی سے ایک معاہدہ کرتا تھا، ایک ڈیل کرتا تھا کہ بھائی ہم دونوں اب ایک ہی خاندان کے ہو گئے، ہم دونوں بھائی ہو گئے، ہم اگر انتقال کریں گے تو ہمارے جو کچھ بھی وراثت میں بچے گا وہ تمہارا، اور چونکہ ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر تم اگر انتقال کرو گے تو اس کا جو حصہ بچے گا وہ ہمارا ہوگا۔ اس طرح کا جو ہے موالات کرتے تھے، اس کو عقد موالات کرتے تھے۔ اسلام شروع میں آیا تو یہ چل رہا تھا اور کچھ دن تک چلا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، کہ وراثت میں حصہ جو ملے گا ہمیشہ رشتہ داروں کو ملے گا، اس طرح کے معاملات والے کو نہیں ملے گا۔ اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد حاکم ہے عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں، اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بد دماغی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو، اور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہ میں تنہا چھوڑ دو اور ان کی ہلکی سرزنش کرو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے رفعت اور عظمت والے ہیں۔ اس میں دو مسئلے بیان کیے ہیں، ہم ایک مسئلے کو اس ہفتے بیان کریں گے انشاءاللہ، اور ایک مسئلے کو اگلے ہفتے بیان کریں گے، اس کا تعلق جو ہے اگلی آیت سے بھی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ایک آیت گزری ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو حقوق مردوں کے ہیں وہی حقوق عورتوں کے ہیں، جتنے حقوق ہیں ان کے اتنے حقوق ان کے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو حکم اس کو دیا گیا وہ حکم اس کو بھی دیا گیا۔ مثال کے طور پر مرد کو حکم دیا کہ بھائی اپنے بال بچوں کی اور بیوی کی پرورش اور اس کے جو اخراجات ہیں اس کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مالی بوجھ اٹھائیں اور وہ بھی کمائیں، بلکہ مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اگر ان کو یہ حکم دیا کہ باہر جا کر کما کر لاؤ، تو اسی طرح کا ایک حکم عورت کو بھی دیا گیا ہے کہ گھر میں رہ کر شوہر کے سامان مال جان، شوہر کے مال کی حفاظت کریں، امور خانہ داری کو سنبھالیں، بال بچوں کی تعلیم و تربیت میں وقت گزاریں۔ تو جس طریقے سے جو احکام ان کو دیے ہیں اسی کے مقابل اسی طرح کا حکم عورت کو بھی دیا، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو حکم ان کو دیا وہی حکم ان کو بھی دے دیا۔ جیسے مثال کے طور پر عورت کی ذمہ داری دی کہ وہ گھر بار کو سنبھالیں، اور اسی طریقے سے مرد کو جو ہے آگے بتائیں گے مرد کو کچھ فضیلت دی ہے یا اور بھی کچھ فوقیت حاصل ہے تو اس کے بدلے عورت کو یہ حکم دیا کہ اس کی اطاعت کریں۔ مرد کو حکم دیا کہ تم اس پر خرچہ کرو تو عورت کو یہ حکم دیا کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دونوں کو احکام دیے ہیں، حقوق ان پر بھی ہیں حقوق ان پر بھی ہیں، ذمہ داریاں ان پر بھی ہیں ذمہ داریاں ان پر بھی ہیں، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔
یہ مطلب نہیں کہ جو جو حکم ان کو دیا وہی حکم ان کو بھی دے دیا، جو دیا ہے ان کو اسی طرح کا ان کو بھی دے دیا، اس کے مقابل کچھ حکم۔ آگے اسی آیت کے اندر ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن ایک درجہ جو ہے مرد کو فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، برتری تھوڑی سی حاصل ہے۔ وہ برتری کیا ہے؟ وہ اس آیت کے اندر بیان کیا، وہ سورہ بقرہ کی آیت تھی، اس آیت کے اندر بیان کیا۔ فرمایا الرجال قوامون، وہ فضیلت کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ حاکم ہے، مرد حاکم ہے۔ قوام کہتے ہیں انتظام کرنے والے کو، قیام، قوام، یہ سب کے معنی آتے ہیں انتظام کرنے والا۔ اس کا ترجمہ حاکم اسی لیے کر دیا جاتا ہے۔ دراصل جب ایک سے بڑھ کر ایک سے زائد آدمی، یعنی 2 یا 2 سے 4 5 100 50 2000 آدمی ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں اجتماعی زندگی۔ کیا بولتے ہیں؟ اجتماعی زندگی۔ اور اجتماعی زندگی میں کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے، ہوتا ہی ہے، ایک سے زائد آدمیوں میں اختلاف ہوگا، تو وہاں پر جو ہے انتظام کو سنبھالنے کے لیے کسی ایک کو امیر اور حاکم بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے فیصلے سے کام چل جائے۔ جیسے کہ حکومت ہے، حکومت کا ہے یہ جو پورے ملک میں لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اس کے جو مسائل ہیں وہ حاکم کے ذریعہ حل ہو جائے، اس کے فیصلے سے جو ہے معاملہ سب کا چلتا رہے۔ قبائلی جو نظام تھا، جہاں پر کہ بادشاہ نہیں ہوتا تھا، وہاں پر بھی یہ سسٹم تھا، وہاں بھی قبیلہ کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ جہاں پر بھی ایک سے زائد آدمی رہتے ہیں وہاں پر ایک امیر ہوتا ہے، اس کا ایک حاکم ہوتا ہے۔ تو گھر کا جو ماحول ہے، گھر میں بھی بال بچے ہیں، بیوی ہے، ایک سے زائد لوگ رہتے ہیں، وہاں پر بھی ایک آدمی کا ہونا ضروری ہے اس کا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ والا کام جو ہے، یہ والی ذمہ داری مرد کو دی ہے کہ کبھی ایسی بات نوبت آئے تو مرد کے فیصلے سے گھر کا نظام چلے گا۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مرد حاکم ہو گیا اب وہ جو چاہے وہ چلائے اور تانا شاہی دکھائے، اس میں عورت کو ذرہ برابر کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ انتظام کو چلانے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے، حاکم بننے کی، امیر بننے کی۔ اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے مرد کو چن لیا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور حاکم کو، اور ایسا بھی حاکم نہیں ہے کہ وہ تانا شاہ ہو جائے، بس بیوی کو ماننا ہی ہے، جو حکم آ گیا اور کوئی پوچھنا نہیں ہے، کچھ کسی چیز کے بارے میں مشورہ نہیں کرنا، اپنا ہر غلط الٹا سیدھا فیصلہ جو ہے گھر میں نافذ کر دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حاکم بنایا تو ساتھ ہی ساتھ حکومت کیسے کرنی ہے گھر میں، مرد کو یہ بھی ہدایت دی۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بہت ہی اچھے انداز، معروف کا لفظ آتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہے ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو شریعت کے جو احکام ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کرے گا، وہ آزاد نہیں ہے، یعنی اس کا جو حکم ہوگا، اس کا جو آرڈر ہوگا، اس کی جو بات ہوگی وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہر فیصلے کو لا کر تھوپ دیا۔ وَتَشَاوُرٍ، حکم دیا مشورے کا بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازواج مطہرات سے مشورے فرمایا کرتے تھے، اور بلکہ بعض اوقات میں تو بڑا فیصلہ لیا اللہ کے رسول نے ازواج مطہرات کے مشورے سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ میں سفر میں ساتھ تھی اللہ کے رسول کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، صلح ہو گئی، صلح بہت دب کر ہوئی تھی، اس لیے صحابہ اکرام جو ہے عملی طور پر ایک احتجاج جتا رہے تھے۔ احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے خلاف کوئی حکم آ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو توڑ دیں، یہ انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ سب لوگ احرام سے باہر آ جاؤ اور اس فیصلے کو مان لو، کیونکہ اس فیصلے میں یہ تھا کہ آج کے دن جو ہے احرام کے لیے آگے، عمرہ کے لیے آگے نہیں جائیں گے، بلکہ یہیں پر سے واپس ہو جائیں گے۔ تو اس کے مطابق اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ سب کے سب احرام سے باہر آ جاؤ، اب ہم لوگ واپس چل رہے ہیں، معاہدات طے ہو گیا۔ صحابہ کرام کی مرضی یہ تھی کہ ہم لوگ آئے ہیں، ہم لوگ عمرہ کریں گے، اور اللہ کے رسول کسی کا نام پکڑ کے نہیں حکم دے رہے تھے، بس ایسے ہی دے رہے تھے، اور اس لیے انتظار کر رہے تھے، بہت دب کر صلح ہوئی ہے، کہیں اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور اللہ کے رسول جو ہے اس معاہدے کو ختم کر دیں۔
اس لیے کوئی بھی جو ہے احرام سے باہر نہیں آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی ذہنی چہرے پر جو ہے تھوڑی سی ہلکے سے آثار نظر آئے، اس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا۔ ام سلمہ نے فرمایا رسول اللہ تھوڑی آپ ہلکے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ حالات ہیں کہ میں حکم دے رہا ہوں اور کوئی راضی نہیں، سب انتظار میں ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے۔ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ تو آسان طریقہ ہے، سب سے پہلے آپ احرام سے باہر آ جائیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور لے کر آئے تھے اس کو وہیں پر ذبح کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ احرام بال جو ہے منڈا لیا۔ تب جو ہے صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ اب یہ فیصلہ اٹل ہو گیا، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تمام صحابہ اکرام احرام سے باہر آ گئے۔ تو مشورہ کیا، یہ مشورہ گھریلو بھی نہیں ہے، یہ تو امور سلطنت کا مشورہ ہوا۔ تو مشورہ کرتے تھے، مشورہ کیا جا سکتا، گھریلو امور میں تو مشورے ہوتے ہی تھے۔ تو مشورہ سے چلانا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ حاکم بنانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی آمیریت اور اپنی تانا شاہی دکھائیں، مطلب یہ ہے کہ لے کر چلیں اور جہاں پر ضرورت ہوگی وہاں پر اپنا فیصلہ ہوگا تو وہاں پر اپنا فیصلہ سنائیں گے، بھائی اس طریقے کا ہمارا سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہاں پر سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اس فیصلے سے، یعنی اللہ رب العزت نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، اس سے جو ہے کسی خاتون کے دل میں کمتری کا احساس نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ ہم نے کیوں حاکم بنایا ہے۔ اس کی دو وجہ بیان کی ہیں۔ ایک وجہ بیان فرمائی جس کا حاصل یہ ہے کہ دراصل اللہ رب العزت نے جس طریقے سے تمام مسجدیں اللہ کے گھر ہیں لیکن مسجد حرام کو فوقیت دی ہے، مسجد نبوی کو فضیلت دی ہے، بیت المقدس کو فضیلت دی ہے، اس سے کبھی بھی دوسری مسجدوں کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، بس ایک فضیلت ہے اس کی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دونوں میں سے ایک کو فضیلت تو دینا تھا اور وہ فضیلت مرد کو دی، اس کی وجہ سے عورت کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ بما فضل اللہ، بس اللہ رب العزت نے فضیلت دے دی۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی ہے۔ دوسری وجہ فضیلت دینے کی یہ بیان فرمائی کہ دراصل مرد جو ہے وہ اخراجات کرتا ہے، خرچ چلاتا ہے، گھر چلاتا ہے، باہر سے لا کر، اندرونی طور پر تو عورتیں چلاتی لیکن باہر سے لا کر انتظام وغیرہ وہی کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو حاکم بنایا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ایک تعبیر اس میں اختیار فرمائی ہے، بعضهم علی بعضهم من بعض، کہ دونوں ایک دوسرے کے حصے ہیں۔ اس کا مطلب ایک طرف اشارہ کیا کہ وہی کہ اگر مرد کو حاکم بنایا تو اس سے عورت کو احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری بے عزتی اور ہماری انسلٹ ہے اس میں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی مثال اس طریقے سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے دونوں کو حصہ قرار دیا۔ جس طریقے سے سر ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، سب کچھ ہے ہمارے اعضاء میں، سر کو فضیلت حاصل ہے لیکن سر کی فضیلت کی وجہ سے ہاتھ کی کوئی بے قدری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت مل کر جو ہے گھر کا ایک حصہ ہے، فرد ہے دونوں، تو اگر ایک فرد کو فضیلت دی ہے تو اس سے دوسرے فرد کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے کی کوئی کمی نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، اس کی کسی کمی اور کوتاہی کی بنیاد پر مرد کو کوئی فضیلت نہیں ملی ہے، بس ایک اللہ کا ایک انتظام ہے، اس نے اللہ بس مرد کو فضیلت دی ہے۔ یہ چند باتیں جو ہے اس کے اندر آئی ہیں۔ آیت کا جو ہے ایک دوسرا ٹکڑا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے گھر کے اندر جو میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی اختلافات آتے ہیں اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔